بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی رفتار، دائرہ کار اور کردار کا تعین امریکہ کو نہیں بلکہ دونوں ملکوں کو خود کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاک امریکہ عسکری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی شراکت داری جاری ہے۔ سعودی عرب میں ہیٹ ویو سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ جاں بحق افراد میں 58 پاکستانی بھی شامل۔ 658 کا تعلق مصر سے اور 68 کا تعلق بھارت سے ہے۔ اردن، انڈونیشیا، ایران، سینیگال، تیونس اور ریجن کے شہریوں کی اموات کی بھی تصدیق۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ دوران حج انتقال کر جانے والے بیشتر افراد حج ویزے پر نہیں بلکہ سیاحتی یا وزٹ ویزا پر تھے۔ وزیر اعظم کی پاکستانی سفارت خانے کے حکام کو تمام سہولیات دینے کی ہدایت۔ دس سال کے بعد حج سیزن سردیوں میں آئے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے سال کے بعد 1447 ہجری سے شروع ہو کر 8 سال کے عرصے کے لیے حج سیزن موسم بہار میں ہوگا اور اس کے بعد مزید 8 سالوں میں حج کا موسم سردیوں کے موسم میں آئے گا۔ 16 سالوں کی مدت کے لیے حج سیزن گرم موسم میں نہیں آئے گا۔ آئندہ 3 سے 4 روز میں ملک کے اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے اتوار تک سندھ کے شمالی، مغربی، وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ کرتھر کے پہاڑوں پر گرج چمک کے ساتھ بادل بن سکتے ہیں جو جنوبی سندھ کے چند ایک مقامات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر ان بادلوں کی شدت برقرار رہی تو کراچی کے مضافات میں آندھی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ لاہور میں مانسون میں معمول سے زائد بارشیں ہونے کا امکان۔ مانسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی اور معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 800 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بجٹ پیش کریں گے۔ 24 جون کو بجٹ پر عام بحث شروع ہوگی۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو بجٹ منظوری میں تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات میں بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کے بیشتر نکات سے اتفاق۔ معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی کمیٹیاں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گی۔ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف بجٹ اکنامک ہٹ مین نے بنایا۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار قانون کی بالادستی نہ رکھنے والے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ عمر ایوب کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب، کہا قوم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، موجودہ حکومت کے نہیں۔ پی ٹی آئی کا 1.5 سال کچھ نہیں بنا تو آج ترلوں پر آ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ان لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، اگر یہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ عمر ایوب قاف لیگ اور نون لیگ کا حصہ رہے۔ عمر ایوب نے مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیتیں اختیار کی۔ گوہر ایوب نون لیگ کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی رہے۔ نیو کراچی میں کے الیکٹرک دفتر کے باہر سیکٹر 11E نارتھ کراچی کے رہائشیوں کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 10 منٹ بجلی آتی ہے پھر 5 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ مظاہر نے پاور ہاؤس چورنگی جانے والی سڑک ٹائر جلا کر بلاک کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی دھمکی بیکار، کے پی میں 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ نوشہرہ میں سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی نے کارکنوں کے ہمراہ گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول کر 12 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کرا دی۔ مردان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کا مالاکنڈ روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر مظاہرین کے خلاف 4 مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ڈپٹی کمشنرز کو FIRs نہ کاٹنے کا حکم۔ چار بٹن آن کرنے سے گرڈ اسٹیشن نہیں چلتا، وزیر اعلیٰ کے پی صوبائی تعصب نہ پھیلائیں۔ علی امین گنڈاپور اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی نیوز کانفرنس،
کہا بہت سے لوگوں کو پاک چین دوستی ہضم نہیں ہو رہی، دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات کوئی جھوٹا پروپیگنڈا متاثر نہیں کر سکتا۔ چین کے اعلیٰ سطح وفد کا پاکستان آنا خوش آئند ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کا بین الاقوامی ادارے فچ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ کے پی میں بجلی کے واجبات 335 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ صوبائی حکومتی اداروں کے ذمے 27 ارب، نجی شعبے کے ذمے 252 ارب روپے واجب العطا ہیں۔ سب سے زیادہ پشاور کے صارفین 49 ارب روپے کے نادہندہ نکلے۔ بجلی چوری میں ڈیرہ اسماعیل خان 72% کے ساتھ سر فہرست، بنوں میں 71% اور پشاور میں 53% تک بجلی چوری ہوتی ہے۔ پنجاب میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ووٹ کے تقدس حفاظت کے لیے آج دوپہر 2 بجے پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کی کال کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے احکامات کے مطابق پنجاب میں 21 سے 27 جون تک پنجاب میں ہر قسم کے اجتماعات، دھرنوں، ریلیوں، جلوس، احتجاج، جلسوں اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا انقلابی اقدام، پنجاب میں خسارے میں چلنے والے ادارے ختم، محکموں کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 14 رکنی خصوصی اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم۔ 60 دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر بہترین انتظامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی نمائندگان، انتظامیہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز، بلدیاتی اداروں اور پولیس کو شاباش۔ مریم نواز شریف کہتی ہیں عید پر مسلسل 72 گھنٹے زیرو ویسٹ مشن کی کامیابی اشتراک کار کی بہترین مثال ہے۔ شہروں، قصبات اور دیہات میں صفائی کا عمل بہترین طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے مزید 100 پوائنٹس پر فری وائی فائی سروس شروع کر دی گئی۔ بجٹ پیپلز پارٹی کی مرضی سے تیار ہوا، حتی کہ عزت بل پر دستخط بھی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئے۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کا دعویٰ، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آج کی تاریخ میں تو حکومت خطرے میں نہیں، لیکن کل کا علم نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کی حکومت تاش کا گھر ہے، دعا کریں نون لیگ ہمارے مطالبات پورے کرے، ایسا نہ ہوا تو حنیف عباسی اور دیگر دوست واپس اڈیالہ پہنچ جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل روکا، کیا الیکشن کمیشن کو ختم کر دیں؟ کیا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد، لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری۔ تمام ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹریبونل کی تشکیل کے لیے ہونے والی خط و کتابت کا ریکارڈ طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی، ترقی اور امن آئے گا۔ صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ دہشت گردوں کو سزا دلوانے کے لیے استغاثہ کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ سمارٹ سرویلنس منصوبے کا افتتاح، 40 ٹول پلازوں پر نگرانی کا جدید نظام نصب، 400 جدید کیمروں سے بڑی سڑکوں کی نگرانی ہوگی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے نیا نظام بہت مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ امن اور امان برقرار رکھنا سندھ حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ 2007 میں کوئی ہائی وے محفوظ نہیں تھا، کچے سمیت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر جلد قابو پا لیں گے۔ بے نظیر بھٹو شہید کا آج 71واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ زندگی میں دھوپ زیادہ اور سائے کم ہی رہے۔ بے نظیر کو باپ اور بھائیوں کی المناک موت نے بھی نہ توڑا۔
सियासी जिंदगी में नशीब फराज आए लेकिन दलेरी से मुकाबला किया।